ترکی کے اسلامی ڈراموں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مردہ ہوتے دلوں میں ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی ہے۔ ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد نوجوانوں میں نہ صرف اپنے اسلاف سے محبت بڑھ گئی بلکہ ان کے شجاعت اور بہادری کے کارناموں کے بارے میں مزید سے مزید جاننے کے جوش اور جذبے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ترکی ڈرامہ ارطغرل کی کامیابی کے بعد کورلوس عثمان اور اب عظیم سلجوق کے نام سے ڈرامہ سیریل چلایا جا رہا ہے، جو کہ سلجوق سلطنت، سلطان الپ ارسلان، سلطان ملک شاہ، سلطان سنجر کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ میں نامور مسلمان رہنماؤں کے علاوہ بڑی بڑی روحانی شخصیات کا بھی تعارف کروایا گیا ہے، جن کی مدد اور کوشش کے بغیر اسلامی سلطنتوں کا قیام، کفار اور طاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی فتوحات ممکن نہ ہوتی۔ اس ڈرامہ میں ایک علمی اور روحانی نامور شخصیت ابو حامد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار بھی دکھایا گیا ہے۔ امام محمد غزالی کون تھے؟ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ امام محمد غزالی کی کنیت ابو حامد، لقب حجت الاسلام، نام محمد ہے۔ آپ 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے۔ خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا۔ امام محمد غزالی کے والد ماجد حضرت سیدنا محمد بن محمد شہر خراسان ہی میں اون کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یعنی پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے۔ اسی نسبت سے آپ کے خاندان کا نام غزالی کہلاتا ہے۔ ابھی امام محمد غزالی کم عمر ہی تھے کہ 465 ہجری میں والد محترم وفات پا گئے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی، جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رازقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ امام غزالی کا تعلق سنی اشعری فرقہ اور شافعی مسلک سے تھا۔ نشاپور میں حضرت سیدنا امام الحرمین امام عبد الملک سے اصول دین، اختلافی مسائل، مناظرہ، منطق اور حکمت کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ 484 ہجری میں سلطنت سلجوقیہ کے وزیر نظام الملک نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ کا عہدہ دیا۔ سلطنت سلجوقیہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور کئی بار آپ سے امور سلطنت پر مشاورت کرتے تھے۔ اس دور میں 4 فرقے متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ زیادہ شہرت کے حامل تھے۔ آپ نے ان فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کر دی اور ان کی رد میں بہت زیادہ کتب تحریر کی۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر کتب تحریر کی۔ احیاء العلوم کتاب میں لکھی تعداد کے مطابق 136 کتب ہیں، جبکہ بعض کے مطابق تعداد میں فرق ہے۔ البتہ آپ کی مشہور کتابیں احیاء العلوم 4 جلدیں، منہاج العابدین، مشکات الانوار، تفسیر یاقوت الطویل 40 جلدیں وغیرہ مشہور ہیں۔ امام محمد غزالی زہد و تقوی رکھنے والے، شہرت و ناموری، خود پسندی سے دور رہنے والے، دنیا سے بے رغبتی اور عاجزی رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کو فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ کتاب احیاء العلوم میں مقام و مرتبہ کے متعلق بزرگان دین کے واقعات درج ہیں۔ امام محمد غزالی نے کچھ عرصہ تدریس کے بعد روحانی سکون کے لیے سرکاری عہدہ کو چھوڑ کر تصوف کی راہ اختیار کی۔ مختلف علاقوں کا سفر اختیار کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر طوس واپس آ گئے۔ اپنے شہر طوس پہنچ کر صوفیاء کے لیے ایک خانقاہ اور شوق علم رکھنے والوں کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کیا، اور پھر ساری زندگی اوراد و وظائف، ریاضات و عبادات، گوشہ نشینی اور تدریس میں مشغول رہے۔ عمر کے آخری حصہ میں اگرچہ حضرت امام غزالی کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے، مگر تصنیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ فرمایا۔ 55 سال کی عمر میں 505 ہجری میں طوس میں آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفن ہے۔ طوس میں قائم ہارونیہ کی عمارت کے قریب امام غزالی کا مقبرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الثبات و عند المامات میں آپ کے وصال کا واقعہ امام غزالی کے بھائی حضرت سیدنا احمد غزالی کی زبانی لکھا ہے کہ پیر کے دن حضرت امام غزالی صبح کے وقت بستر سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا، میرے رب عز و جل کا حکم سر آنکھوں پر۔ اتنا کہا اور چہرہ قبلہ رخ کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا روح بدن سے رخصت ہو چکی تھی۔